السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں، وہ ہے پردہ۔ لیکن ٹاپک پہ جانے سے پہلے جو میں ایک ضروری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہمیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، ہمیں ان عبادات کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز 5 ٹائم کی نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو اب اگر ہم وضو کرتے ہیں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، گناہ کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہماری نماز صحیح معنوں میں قبول نہیں ہو رہی، یا کچھ نہ کچھ خامی رہ جاتی ہے ہماری عبادت میں۔ اسی طرح روزہ ہے، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو کیا بھوکا رہنا عبادت تھی؟ یہ عبادت نہیں ہے۔ اصل میں جو روزے کی روح ہے وہ ہے تقویٰ، کہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ہمیں پورا یقین ہو دل و جان سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے، اور ہم زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے کوئی بھی گناہ نہ کریں۔ تو یہ روزے کی اصل عبادت تقویٰ ہے۔ تقویٰ مین گناہوں سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ روزے کی اصل روح ہے۔ تو اب ہم آئیں گے پردے کی طرف۔ تو پردے کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ پردے کی اصل روح ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا کہ انسان کے دل میں، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، انسان کے دل میں شرم و حیا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ، اس کے دل میں تقویٰ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو پھر اس کے دل میں شرم و حیا بھی ہوگی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے بندہ شرم و حیا کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ کوئی بھی گناہ تنہائی میں نہ کرے، لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ تو یہ پردہ جو ہے اصل میں انسان کو بے حیائی، برے کاموں، فحاشی، ہر طرح کی غلاظت، گندگی سے بچاتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ نصف ایمان ہے، کہ انسان اپنا آدھا ایمان بچا لیتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی فحاشی سے، گندے کاموں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ پردہ عورت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے، اور دل میں شرم و حیا عورت کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنا کہ مرد کے لیے ضروری ہے، کہ مرد کی آنکھوں میں بھی شرم و حیا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ رستوں میں، چوراہوں میں نہ بیٹھا کرو۔ تو فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر ہم راستوں میں، چوراہوں میں نہیں بیٹھیں گے تو ہم کیسے اپنے وہ جو دنیا کے معاملات ہیں چلا سکیں گے؟ ہم وہاں بیٹھتے ہیں، اپنے یاروں دوستوں سے گپ شپ لگاتے ہیں، وہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ چوراہوں پہ بیٹھو، لیکن پھر رستوں کا حق بھی ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، رستوں کا حق کیا ادا کرنا ہوتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یعنی کہ جب غیر عورتیں، غیر محرم عورتیں گزر رہی ہوں تو آپ ان کی طرف، ان کو گھورنا نہ شروع کر دو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اور اپنے دل میں شرم و حیا رکھو۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ رستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی بھی نقصان دہ چیز پڑی ہے، تو وہ رستے سے وہ ہٹا دیں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ ہر آتے جاتے بندے کو سلام کریں اور سلام کا جواب بھی دیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں نا، کہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے جی پردہ کرنا، باقی مرد اس سے بری الزمہ ہے، مرد جو کچھ مرضی کرتے پھرے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک نے صاف صاف فرما دی ہے کہ عورت تو پردہ کرے گی، لیکن مرد اپنی جو نگاہیں ہیں نا وہ جھکا کے رکھے۔
مرد کے دل میں شرم و حیا ہو، وہ سمجھے کہ جس طرح یہ عورت گزر رہی ہے، جس طرح یہ کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اسی طرح وہ اس کی بھی ماں بہن بیٹی ہے۔ جب یہ چیز اس کے دل میں آ جائے گی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کسی بھی عورت کو غلط نظر سے دیکھے، بری نظر سے دیکھے۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ نور کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ اے عورتوں، آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں میں، دل میں شرم و حیا پیدا کرو، اور وہ جو آپ کی زیبائش کی چیزیں ہیں ان کو آپ ڈھانپ کے رکھو، اور اپنے سینے کو اسپیشلی ڈھانپ کے رکھو۔ تو یہ جو زیبائش کی چیزیں ہیں، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس چیز سے بھی مرد کے دل میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، مرد آپ کو دیکھنے میں مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا میک اپ ہے، چاہے آپ نے آنکھوں کو مسکارا لگایا ہوا ہے، لپسٹک لگائی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے شوہر کے لیے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ صرف شوہر کے لیے اپنے چہرے کو اوپن کر سکتی ہیں، ہر ایرے گہرے بندے کو۔ اور جب آپ بازار میں جائیں تو خوشبوئیں لگا کے نہ جائیں، اور اگر آپ نے کوئی پائل شائل پہنی ہوئی ہے تو پھر زور سے پاؤں زمین پہ نہ ماریں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپو۔ اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے، آپ کے چہرے میں اٹریکشن ہے، میک اپ ہے، آپ نے زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو ان کو چھپانا، چہرے پہ جو آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے اس کو چھپانا، یہ آپ پہ فرض ہے۔ اور رہا مسئلہ کہ گھر میں ظاہر ہے روٹین کیا، عورت نے گھر میں کام کرنے ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان میں جوائنٹ فیملی ہے تو یہاں پہ سسر بھی ہوتے ہیں، اور گھر کے اور بھی بڑے اور زیادہ جو فیملی ممبر ہوتے ہیں، ان کے سامنے عورت کا بڑی مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت بالکل اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محرم رشتے ہیں آپ کے، تو ان کے سامنے عورت اپنے ہاتھ اور چہرے کو اوپن کر سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو محرم رشتے کون سے ہوتے ہیں یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، وہ رشتے جن سے عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ یہ وہ ایک نمبر پہ جو محرم رشتے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن سے عورت کو پھر پردے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کے سامنے آ سکتی ہے، ان کے چہرے کو اوپن کر سکتی ہے، ہاتھوں کو اوپن کر سکتی ہے۔ یہ محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، جیسے اس کے بھائی ہیں، سگا بھانجا ہے، سگا بھتیجا ہے، تو اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ اس کے لیے محرم رشتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ اپنا چہرہ بھی اوپن کر سکتی ہے، ہاتھ اوپن کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنے سینے کو ڈھانپنا ہوگا اور اپنے سارے جسم کو ڈھانپنا ہوگا۔ لیکن اپنا جو میک اپ کے لحاظ سے اور یہ جو زیبائش ہے، زیورات جو اس نے پہنے ہوئے ہیں یا میک اپ کیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف وہ اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کرے گی۔ یعنی کہ یہاں پہ بہت سے علماء میں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جی چہرہ چھپانا چاہیے یا چہرہ نہیں چھپانا چاہیے۔ تو اگر آپ پوری سورہ نور پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین جو ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ جب آپ کوئی غیر مرد آپ کے سامنے آئے تو اپنے چہرے کے آگے وہ ایک کپڑا لٹکا لیں، چہرے کو چھپا لیں۔ اور یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام جو مومنین ہیں ان کی بیویوں کے لیے بھی ہے کہ جب بھی کوئی غیر مرد آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، آگے کپڑا ڈال لیں کہ آپ کا چہرہ اسے نظر نہ آئے۔ تو یہ چہرہ چھپانا ضروری ہے، زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مرد اور عورت گمراہی کی طرف جائیں۔ تو سب سے زیادہ جو گمراہی یا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کی جو عورت ہے یا مرد ہے، اس کی آنکھوں میں جو ہے نا شرم و حیا، یہ بڑی ضروری ہے۔ آپ نے سب کچھ پہنا ہو، برقع پہنا ہو، حجاب بھی کیا ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے، اگر آنکھیں دوسرے کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں اور اس کی آنکھوں میں کوئی اس طرح کی مستی ہے کہ وہ دوسرا بندہ، دوسرا مرد وہ کشش محسوس کرتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسے حجاب کا، ایسے برقعے کا؟
تو سب سے پہلے جو عورت کے لیے ضروری چیز ہے کہ وہ اپنی آنکھوں میں شرم و حیا لائے. جب بھی کسی غیر مرد کو دیکھے تو اپنی آنکھیں جھکا لے، فوراً اپنا چہرہ چھپا لے یا حجاب میں رکھے اپنے چہرے کو. اور مرد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی غیر عورت پر آپ کی نظر پڑتی ہے جو غیر محرم عورت ہے، تو پہلی نظر جو پڑتی ہے وہ تو آپ کو معافی ہے، لیکن دوسری نظر آپ نہ ڈالیں. اگر آپ دوسری نظر ڈالیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو اب یہ نہیں ہے کہ عورت کو آپ بس پہلی نظر دیکھیں اور پھر گھورنا ہی شروع کر دیں گے، تو انتہائی بری حرکت ہے. عورت کو بھی مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو آپ جھکا کے رکھو، ان میں شرم و حیا ہونی چاہیے. اور پردے کے لحاظ سے جتنی باتیں بھی میرے مائنڈ میں تھی جو میں نے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو اس کے باوجود اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.